الاسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاعلی وکفا والصلاة الابہا والسلام الحسن الاوفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی حبیبہ المجتبیٰ رسولہ المرتضیٰ وعلی آلہ ومحبہ اول الصدق والصفا لا سیم الامام العظم والحمام الافخم ابی حنیفہ کاشف الغمہ امام ائمۃ شریعت الغراء والغوث العظیم الغیاث الاکرم سیدنا ابی محمد شیخ عبد القادر الجیلانی رضوان اللہ تعالی علیہ وعلی جميع الصلحاء اہل الوفا ثم علینا الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والمقینین والحمد للہ رب العالمین۔ آئے کچھ عرض و معروف کریں اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر اہل سنت والجماعت کے معمول کے مطابق مرکزی عقیدت ختم مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شع بزم جنت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت گلے باغ رسالت ختم دور نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء سیاح اللہ مقام مالک انس و جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بھول بھالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات، خطبہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے تو اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، کوئی گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا، اللہ فرماتا ہے عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو۔ دیکھیے آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے، ہر طرح کی تباہی اور بربادی کا دور ہے، جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو انسانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، انسانوں کے اندر آپ دیکھو کون سی ایسی برائی نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج کا مسلمان طرح طرح کی بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہے، گناہوں میں گرفتار ہے، تو وہیں پر ایک بہت بڑا گناہ بدگمانی کا بھی ہے، صرف قتل و غارت گری، ظلم اور دغابازی اور ستانا، ترک صوم و صلاۃ، یہی صرف گناہ نہیں ہے، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں جانتے ہیں، بلکہ اگر جانتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اس میں مشغول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے بھی گناہ ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ لوگ اسے گناہ نہیں جانتے ہیں۔ اب وہ کون سی بلا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ گناہ بدگمانی کا ہے، بدگمانی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی، برا خیال کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا ہے، اسی نے کیا ہوگا، اسی نے جادو ٹونا کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ یہ بدگمانی میں ہمارا معاشرہ دن بہ دن عروج کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں بار سمجھائیں کہ مصیبتیں اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، اپنے کسب ہے، اپنا ہاتھ کا کمایا ہوا یہ سب ہم پر آلام آئے ہیں، اور
تو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بدگمانی رکھتا ہے، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا۔ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہا جا سکتا ہے، ایسا گناہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے روکا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ دیکھیے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ولیوں میں سے جن کا نام ہے، ان کی تاریخ آپ نے سنی ہے، واقعات آپ نے سنے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض بھی ایک زمانے میں گناہ کیا کرتے تھے، ڈکیت تھے، ڈکیتی کیا کرتے تھے، غضب کیا کرتے تھے، ڈاکو تھے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تو ایسی بندگی کی، اللہ کی رضا کی خاطر اس طرح زندگی بسر کی کہ آنے والے لوگوں کے لیے ان کی توبہ نصیحت بن گئی، انہوں نے توبہ نصوحہ کر لی، اور آج حضرت فضیل بن عیاض کا نام غوث اعظم کے پیروں میں سے آتا ہے۔ وہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تاریخ میں یہ رقم ملتا ہے، یہ درج ملتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک مرتبہ دریا دجلہ پر بیٹھے تھے، اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ دریا کے کنارے کسی عورت کو کھلا پلا رہا ہے، کسی عورت کو کھلا پلا رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے یہ گمان کیا، یہ سوچ لیا کہ یہ نوجوان اس عورت سے کچھ بدکاری کر رہا ہے، کچھ شراب و کباب میں مشغول ہے وہ نوجوان۔ حضرت فضیل بن عیاض کو یہ خیال گمان گزرا، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھا کہ دریا میں سے کشتی آ رہی ہے، ایک کشتی ساحل کی طرف، کنارے کی طرف چلتی ہوئی نظر آ رہی، جس میں 5 لوگ سوار تھے۔ جیسے ہی وہ کشتی ساحل کے قریب پہنچی، اس کنارے کے قریب پہنچی، تو کنارے پر پہنچنے سے پہلے وہ غرق آب ہونے لگی، یعنی وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ جب ڈوبنے لگی تو وہ نوجوان جو اس عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فوراً دریا میں کود گیا، اور ان میں سے 3 لوگوں کو تو کنارے پر لے آیا، یعنی 3 لوگوں کی جان اس نوجوان نے بچا لی۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض کے طرف مخاطب ہو کر کے کہا، اے فضیل تم تو اللہ کے پارسا بندے ہو، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، میں خطاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، اس گنہگار نے 3 لوگوں کی جان بچا لی ہے، آپ تو پارسا ہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ 2 کی تو جان بچاؤ، آپ 2 کی تو جان بچاؤ۔ اتنے میں پھر حضرت وہ نوجوان واپس کود پڑا، اور جو 2 جو ہے ڈوب رہے تھے ان 2 کو بھی جان اس نوجوان نے بچا لی۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض کو خیال آیا، فضیل بن عیاض کو یہ جو ہے خدشہ گزرا کہ میں جس کے بارے میں بدگمانی کرتا تھا وہ تو کوئی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے، وہ تو کوئی مقبول بندہ ہے، ورنہ میرے خطرے سے وہ کیسے واقف ہو سکتا ہے، میرے خیال سے وہ کیسے واقف ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ خطاوار ہے، گنہگار ہے، اس کو کیسے معلوم ہوا؟ پھر وہ نوجوان حضرت فضیل بن عیاض کی طرف واپس مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے فضیل میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے والدہ ماجدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرانے کے لیے لے گیا تھا، اب جب میرے والدہ ماجدہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو میں ان کو کھلا پلا رہا تھا، یہ جو عورت جو تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ، ایک اللہ کا پہنچا ہوا بندہ، جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ کوئی عورت کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ کوئی عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، تو فوراً ہی اس نوجوان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، یہ واقعہ اللہ نے پیش فرمایا تاکہ آنے والے لوگ یہ سمجھے اور یہ خیال کریں کہ ہر آدمی جو دور سے دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت اگر اس کی جھانچی جائے، اس کو تلاش کیا جائے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، وہ بدگمان، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا ہمارا گناہ ہے، ہماری غلطی ہے، تو اس سے بچا جائے۔ بدگمانی ایک بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بدی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شیطان کا بڑا پھندا ہے، ایسا پھندا ہے کہ شیطان اس سے 2 دلوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، دونوں کی محبتوں کو چھین لیتا ہے، اور اس میں بڑے سے بڑا گھر جل جاتا ہے، بڑے سے بڑے خاندان جلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی بدگمانی کی وجہ سے آج گھر ٹوٹ رہے ہیں،
آج میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے وہم ہے، خیال ہے، صرف اپنی بیوی کے بارے میں، اگر عورت ہے تو اپنے مرد کے بارے میں بدگمانی کر لیتی ہے کہ فلاں سے ہے، یہ ہے، وہ ہے، مرد ہے تو عورت کے بارے میں بدگمانی کر لیتا ہے، تو یہ بدگمانی سے ہی خاندان ٹوٹتا ہے، گھر چل جاتے ہیں، ہے نا، تو بدگمانی سے بچا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ایک جھوٹ ہے۔ بدگمانی کرنا، اب جھوٹ کی کتنی بڑی سزا ہے، وہ کتنی بڑی بدی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تو ذرا بتاؤ بدگمانی بھی اسی زمرے میں آئے۔ حضور نے فرمایا بدگمانی بھی جھوٹ ہے، لہذا بدگمانی سے بچا جائے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، برا گمان کر لیا۔ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک نوجوان جو فقیر تھا، مانگنے والا تھا، وہ سائل تھا، سوال کرنے والا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کے دل میں یہ خطرہ گزرا، یہ خیال آیا کہ یہ تو ہٹا کٹا تندرست ہے، نوجوان ہے، اور پھر مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے زبان پر بھی یہ الفاظ لیا۔ اب جب سوتے ہیں تو خواب میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے، ایک شخص آ کر کے ان کے سامنے مردار کا گوشت پیش کرتا ہے۔ مردار کا گوشت حرام ہے نا، مردار اس کو کہا جاتا ہے کہ جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو ذبح کر دیا جائے، ہے نا، تو مردار ہو گیا۔ اب مردار کا گوشت، اور مردار کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ تو اگر مردار ہے، ایسے ہی مر گیا، کوئی پرندہ ہے جبکہ حلال ہے، کوئی پرندہ حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن ایسے ہی مر گئی تو مردار ہو گئی، ہے نا۔ اب مردار ہو گئی تو اس کو کھانا حرام ہے، تو مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حضرت جنید بغدادی تو اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے کوئی شخص مردار کا گوشت پیش کر رہا ہے، جنید بغدادی فرماتے تو مردار ہے، مردار کا گوشت ہے، یہ میں کیسے کھاؤں؟ وہ شخص آنے والا کہتا ہے کل تم نے ایک اللہ والے کے جو ہے ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھا ہے، ذلیل نگاہوں سے دیکھا ہے، حقارت سے دیکھا ہے، اور وہ الفاظ اپنی زبان پر بھی لے آئے ہو، تو تم نے ان کی حقارت کر کے، ان کو ذلیل کر کے، ان کو ذلیل سمجھ کر تم نے مردار کا گوشت کھا لیا، تو آج تمہارے پاس مردار کا گوشت پیش کیا جائے۔ جنید بغدادی جیسے خواب سے بیدار ہو، فوراً اس اللہ والے کی تلاش میں نکلے، اس فقیر کی تلاش میں نکلے، تو ان کو پتا چلا کہ فلاں محلے میں وہ نوجوان رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ اللہ والا، وہ نوجوان وہ آیت کریمہ پیش کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، هو الذی یتقبل من عبادی، وہ اللہ اپنے بندوں کی گناہوں کو توبہ جو ہے قبول، گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس نوجوان نے پڑھی، حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے یہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی بزرگ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی برگزیدہ بندہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، حضرت جنید بغدادی تو اللہ کے ولی ہیں، ان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میں نے کسی مسلمان کے، اور وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی ہے، تو انہوں نے ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے ان کے گھر تک پہنچ گئے، محلے تک پہنچ گئے، ان سے معافی طلب کی، ان سے معافی مانگی۔ آج ہم ہیں، نہ جانے ہم کتنے لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس نے یہ کر دیا ہے مجھ پر، جبکہ کچھ نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شاہد اور گواہ کے کسی پر تہمت لگا دینا، اور کسی کے بارے میں یہ گمان کر لینا اس نے مجھ پر جادو کیا ہے، اس نے مجھ پر کالا جادو کیا، تونا کیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ہم نکال دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مردار کا گوشت کھا لیا ہے نا۔ ایک مردار کا گوشت اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح مردار کا گوشت کھانے کا گناہ ہے، ایک مسلمان بھائی کے لیے ایسا گمان کرنا، یہ بدگمانی بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی آیت کریمہ میں جو میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی، فرماتے ولا تجسسوا، اور ایک تلاش نہ کرو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو، عیب ڈھونڈنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عیب کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ،
جو کوئی بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آج عیب تلاش کر کے ہم دوسروں کے سامنے ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اپنے ہی بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے ہی بھائی کی ایسی برائی کر رہا ہے، اگرچہ اس میں وہ عیب ہو تو تجھے کس نے اجازت دی اس کے عیب کو بیان، جبکہ رب کی صفت ستاری ہے، رب تبارک و تعالیٰ ستار ہے۔ کیا تیرے اندر عیب نہیں ہے؟ تو جانتا ہے تیرے اندر کتنے عیب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ان عیوب کو چھپائے ہوئے، اور تو کسی کے اندر اگر تھوڑا سا عیب دیکھ لے تو دوسروں کے سامنے اس کا ٹھٹھا اڑاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مرد مردوں کے ٹھٹھا اڑائے، ہنسی اڑائے، عجب نہیں ہے کہ وہ جس کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان سے بہتر ہو۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے عیب جوئی کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے، عیب کو تلاش کر کے اپنے دوستوں کے درمیان اس عیب کو ظاہر کر کے پھر ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسی جماعت کو کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اللہ، آپ سوچ رہے ہوں کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا ایسے گناہ کرنے والوں کے لیے؟ ہاں، جنت کا دروازہ ایسے لوگوں کے لیے جو مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا۔ وہ لوگ دوسرے دروازے کی طرف لپٹیں گے اور اس کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جیسے اس دروازے کے قریب پہنچیں گے وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح کئی مرتبہ دروازہ، ہر 8 دروازے کے جو ہے گزرنا پڑے گا، ہر دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اس طرح گویا ان کو سزا دی جائے گی۔ دنیا میں اپنے بھائیوں کا ٹھٹھا اڑاتے، اپنے بھائیوں کا مذاق اڑاتے۔ اے بندگان خدا، اے مسلمان بندو، ذرا سوچو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی نہیں کرنا، اور نہ کبھی ان کے جو ہے عیب کو تلاش کر کے اور پھر ان کو ٹھٹھا اڑانا، ان کا مذاق اڑانا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ غصہ، آدمی میں غصہ بھرا ہوا کہ فلاں سے تھوڑی سی رنجش ہو گئی، اب دل میں رکھ لی کہ اس نے مجھ سے ایسا کیا ہے تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کروں گا۔ غصہ تو ایسی چیز ہے، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا پھل ہے، اگر شہد، اتنی مٹھاس ہوتی ہے شہد میں، مد کے اندر، لیکن اس مٹھاس کو اگر ختم کرنا، اس میں کڑواہٹ میں تبدیل کرنا، اس میں ایلوا ملا دو، وہ شہد خراب ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کی مثال شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بھی بیان فرمایا کہ انسان کو وہ غصہ اس طرح تباہ کرتا ہے کہ جس طرح ایلوا شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا صحابہ کے درمیان، اے صحابہ مجھے بتاؤ تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی وہ شخص جو دوسروں کو پچھاڑ دے وہ پہلوان ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو رکھے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں غصے کو پی جائے اور غصے پر کنٹرول رکھے، غصے کو قابو رکھے، غصے کو پی جائے، وہ شخص حضور فرماتے پہلوان ہے۔ غصے کو پینا ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی نے ایک سنائی ہے تو آپ 2 سنانے کے جو ہے در پہ ہوں گے کہ میں اس کو 2 سنا دوں، میں اس کو 3 سنا دوں۔ جتنا ایک گالی دی ہے معاذ اللہ کسی نے تو آپ اس کو 2 گالی دے دو۔ ایسا نہیں کہ برداشت کر لیں، ہے نا، صبر کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی جزا دے گا، صبر کا بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں، بلکہ غصہ انسان کو تباہ کرتے جاتا ہے اور اس کو ابھارتے جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصہ یہ اس آگ کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جلائی ہے نا۔ یہ شعلہ ہے، اس آگ اندر انسان کے اندر غصے کی وجہ سے کئی گھر تباہ بھی ہوتے ہیں۔ اب
کچھ لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں، اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے مولانا کے پاس آتے ہیں، حضرت میں نے 3 طلاق دے دی، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کہیں گے مسئلہ تو یہی ہے کہ 3 طلاق دی تو طلاق ہو گئی، پھر وہ کہے گا حضور میں نے تو غصے میں دی تھی۔ ارے طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، کیا آدمی طلاق دینے کے لیے گجرا پہنائے گا اور خوشی منا کر کے طلاق دے گا؟ طلاق کب دی جاتی؟ جب آدمی کو غصہ سر پر سوار ہوتا ہے تب وہ طلاق دیتا ہے نا، بغیر غصے کو طلاق کیوں دے گا؟ ہے نا؟ تو یہ غصے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، ارے یہی تو خوبی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا ہے اور زیادہ خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی ایک عامل کو، جس پر آپ نے گورنر مقرر کیا تھا، جس کو اس کی طرف خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے دنیا پر عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، وہ عمر بن عبدالعزیز ان گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ کسی بھی مجرم کو غصے کی حالت میں سزا مت سنانا، جب غصہ سوار ہو تب ان کو سزا مت دینا، بلکہ اس ملزم کو اس وقت قید خانے میں ڈال دینا، اور جب تمہارا غصہ تھم جائے، ختم ہو جائے، اس کے بعد بلانا 15 کوڑے سے زیادہ نہ مارنا۔ یعنی غصے کی حالت میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ غصے کی حالت میں کئی ایک ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں کیا ہوا فیصلہ اکثر غلط ثابت ہوتا ہے نا، اور زیادہ خوشی کی حالت میں جو وعدہ کیا جاتا ہے اکثر وہ نبھایا نہیں جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں اور خوشی کی حالت میں وعدہ نہ کریں۔ اس لیے خیال رکھا جائے اے بندگان خدا، نہ تو بدگمانی کرنی ہے کسی مسلمان کے لیے اور نہ ان کے عیب کو تلاش کرنا ہے اور نہ کسی مسلمان کو غصہ کرنا ہے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ غصہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب ہے، جیسے وہابی کے لیے، دیوبندی کے لیے، دشمن اسلام کے لیے، منافق کے لیے، ان لوگوں کے لیے غصہ تو کرنا ضروری ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جلال کی حالت میں تو اس منافق کا سر قلم کیا تھا جو بظاہر مسلمان تھا، ہے نا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہودی اور جو ہے ایک مسلمان کے درمیان، برائے نام مسلمان تھا لیکن منافق تھا، ان کے درمیان کسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقدمات سنے اور جو ہے ایک یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب باہر نکلے تو منافق جو برائے نام مسلمان تھا وہ یہودی سے کہنے لگا کہ میں رسول کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، میں تو عمر کے فیصلے کو مانوں گا، چلو عمر کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس وہ دونوں گئے، جو فاروق اعظم کے پاس مقدمہ پیش کیا دونوں نے، لیکن پھر یہودی نے خلاصہ کر دیا، اے فاروق اعظم، اے عمر، ایک بات یاد رکھنا، یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس جا چکا ہے اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ فاروق اعظم کو پتا چلا کہ یہ مقدمہ تو حضور کی بارگاہ میں جا چکا ہے اور حضور نے یہودی کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر حجرے میں گئے اور میان سے تلوار باہر نکال لی اور باہر آ کر کے اس منافق جو برائے نام مسلمان تھا سر قلم کر دیا اور کہہ دیا جو نبی کا فیصلہ نہ مانا اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا اس طرح کی ہے کہ اس کا جو ہے سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی جلال کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ نبی کا فیصلہ نہ مانا۔ تو منافق کے لیے اس طرح کا غصہ رکھنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے نا۔ ہر غصہ جو ہے برا نہیں ہے، کچھ غصہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ غصہ یقیناً اس میں ثواب ہے، اور اگر نفس کی خاطر ہو تو اس پر قابو کیا جائے، اس پر کنٹرول کیا جائے۔ جیسے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے اندر ایک دشمن اسلام پر قابو پا لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت شیر خدا اس کو پچھاڑ کر کے اس کی چھاتی پر چڑھ گئے تھے، سینے پر قریب تھا تو اس کا سر قلم کر دیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اب قلم کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس بدبخت نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا، معاذ اللہ، مولا علی کے چہرے پر تھوک دی۔ جیسے تھوکا اب مولا علی نے جو ہے مولا علی کھڑے ہو گئے
اور سینے سے اتر گئے، تلوار کو میان میں رکھ لیا۔ اب وہ شخص تعجب میں تھا کہ علی شیر خدا میرے اوپر قابو پا چکے تھے، قریب تھا کہ میرا سر قلم کر دیں، لیکن آخر ایسا کیوں نہ کیا؟ آخر اس نے پوچھ لیا، اے علی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں فلسفہ نہ سمجھ پایا کہ آپ مجھ پر قابو پا چکے تھے، قریب تھا کہ آپ میرا سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے میرا سر قلم نہ کیا، ایسا کیوں کیا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے بتائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، ہم جب بھی تلوار اٹھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں یہ خیال کر کے نکلا تھا کہ شہید ہوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اور جب میں میدان میں آیا تو تلوار میان سے باہر کی، تب بھی میری نیت یہی تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تلوار جو ہے باہر نیام سے باہر کرتا ہوں، اور جب تجھ سے لڑ رہا تھا تب بھی میری نیت خالص تھی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، اسلام کی خاطر لڑ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی تجھ پر میں قابو پا چکا، اس وقت بھی میری نیت صرف رضا الہی تھی کہ تیرا سر قلم کروں تو رضا الہی کے لیے کہ تو دشمن اسلام ہے، لیکن جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، غضب آ گیا کہ اب جو ہے اب تو میں اس کا سر قلم کر کے ہی رہوں گا۔ اب اگر اس حالت میں تیرا سر قلم کرتا تو آدھا تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، لیکن آدھا میرے نفس کی خاطر ہو جاتا، اور میں اس شرک اصغر کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں تیرے سینے سے اتر گیا۔ یہ فلسفہ سنا تو وہ دشمن اسلام قدموں میں گر کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ فلسفہ ہے اسلام کا۔ غصہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب ہے، اور اگر نفس کی خاطر ہو، اپنے نفس کی خاطر ہو تو گناہ ہے۔ اے ایمان والو، سوچو اور سمجھو جو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عیب جوئی سے بچائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلامی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔